معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا بے پایا احسان ہے کہ اس نے اپنے گھر میں اپنے دین کے لیے اور اپنے نبیوں کے واقعات سننے کے لیے، قرآن و سنت کے درس کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ یہ یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ دنیا میں بہت ساری مجلسیں لگتی ہیں، بہت سارے مقاصد کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن اس مجلس کے مقابلے میں، اس مجلس کی برابری دنیا کی کوئی مجلس نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ایسی مجلسوں کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ ایسے لوگوں کے لیے آسان کرتا ہے۔ دنیا کے ہر مخلوق ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ غرض کہ اس مجلس میں بیٹھنے والا نامراد نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ بنائے، ہمارے گناہوں کو بخشش کا ذریعہ بنائے اور جنت میں داخلے اور جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ سبب بنائے۔ قصص الانبیاء کی یہ سیریز جو موسیٰ علیہ السلام کی سیرت تک پہنچی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے 4 پروگرام آپ سن چکے ہیں۔ اس سے پہلے فرعون کی غرقابی کا واقعہ آپ نے سنا تھا کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کے پورے لشکر کو ان کے گھر بار سے، ان کے سلطنت سے اور تمام نعمتوں سے نکال کر کے، بے دخل کر کے لا کر کے دریا کے حوالے کر دیا۔ یہ ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن ان نعمتوں کے وارث باقی نہیں رہیں گے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے کہ جس دریا سے راستہ بنا کر کے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پار کیا، اسی راستے سے گزرتے ہوئے دریا کو واپس ملا کر کے اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا تھا۔ اور وہ قوم جو کمزور تھی اسے اللہ رب العالمین نے مصر کا وارث بنا دیا۔ یعنی جو لوگ سوچ نہیں سکتے تھے، آپ تصور کریں کہ جو بیچارے کمزور تھے، دبے ہوئے لوگ تھے، جو کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ سلطنت کے ایوانوں تک ان کی رسائی ہوگی، اور وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ہم ہی خدا ہیں، ہماری چلتی ہے، ہم جو چاہیں وہ کریں، اللہ رب العالمین ان سے وہ ساری چیزیں چھین کر کے انہیں دریا میں ڈبو دیا اور ان کمزوروں کو ان کا وارث بنا دیا کہ وہ جو چاہے وہاں کریں۔ کتنی بڑی عظیم اور کتنی اللہ کی کتنی بڑی رحمت کی اور قدرت کی نشانی ہے کہ کمزوروں کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ طاقتور بنا دیتے ہیں۔ حالات کو اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ بدلنے پر قادر ہے۔ اور یہ واقعہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، یہ بات ہر سال محرم کے مہینے میں سنتے رہتے ہیں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا۔ فرعون کو اللہ رب العالمین نے دریا میں کب ڈبویا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو دریا سے کس دن پار کیا تھا، اس کے شکریہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، یہ تو تذکرہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ یوم عاشورہ کا دن تھا جس کے شکریہ انہوں نے روزہ رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھ کر کے یہ کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے شکریہ میں ان سے زیادہ حمد کے حقدار ہیں، کیونکہ وہ اس وقت حق پر تھے، آج ہم حق پر ہیں، تو ان کے راستے سے ہٹ چکے ہو۔ اب اس کے بعد آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کے حالات کیا ہوئے۔ دریا سے پار ہو گئے اور ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون ڈبو دیا گیا اپنے لاؤ لشکر سمیت۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا، یہ سوال ذہن میں پیدا ہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان کا کیا بنا، وہ کہاں گئے،
ان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا. سورہ اعراف کا آیت نمبر 36 سے 41 آپ پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. یہ فرعون اور اس کے لشکریوں کا ذکر ہے کہ ہم نے ان سے بدلا لیا تو انہیں ہم نے دریا میں ڈبو دیا. کیوں؟ بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اس سے غافل تھے. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. اللہ نے فرمایا کہ اور ہم نے اس قوم کو جو کمزور سمجھی جاتی تھی اس قوم کو ہم نے زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا. زمین کے مشرق و مغرب سے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد مصر ہے، یعنی مصر سے سارے لوگ نہیں نکلے تھے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل میں جو جا سکے وہ گئے اور کچھ لوگ وہاں بھی رہ گئے تھے. اور اسی طرح سے خود فرعون کی قوم میں سے بھی جو لوگ ڈر کے مارے ایمان نہیں لاتے تھے، کمزور طبقہ کے لوگ تھے، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں کہ سب کو اللہ رب العالمین نے وارث بنا دیا. یا اسی طرح سے اگر صرف بنی اسرائیل مراد لیے جائیں تو بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے جس زمین کا وارث بنایا تھا وہ مصر تو دوبارہ نہیں گئے لیکن آگے ارض مقدس کا یعنی ملک شام کا انہیں اللہ رب العالمین نے وارث بنا دیا. جو غلامی کی زندگی کاٹ رہے تھے اب ان کے اندر بادشاہت کی زندگی شروع ہو گئی. وتمت کلمۃ ربک الحسنى علی بنی اسرائیل. اللہ نے اپنی نعمتیں تمام کر دی بنی اسرائیل کے اوپر. اس کے بعد بنی اسرائیل کے حالات جو بدلے تو بادشاہوں کی زندگی گزارنے لگے. مفسرین کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں خادم رکھنے لگے. وہ جو کبھی دوسروں کے غلام ہوا کرتے تھے ان کے گھروں میں خادم ہوا کرتے تھے، عالیشان گھر بناتے تھے، رہتے تھے. اس طرح سے ان کے حالات اللہ رب العالمین بدل دیے. اور پھر ایک دور آیا کہ داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں واپس مصر کے بھی وہ لوگ حاکم بن گئے. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے انہیں اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ کرتی تھی اسے اللہ نے فرمایا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. فرعون اور اس کی قوم جو کچھ کرتے تھے تو ہم نے برباد کر دیا، اسے ڈھا دیا. وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما له آلهة. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کیا. وجاوزنا بني إسرائيل البحر، بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے پار کیا، دریا سے پار کیا. تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا یہاں دیکھتے ہیں. وہ آئے ایک قوم کے پاس، فأتوا على قوم، ایک قوم کے پاس وہ لوگ آئے. دریا سے نکلنے کے بعد جب وہ آگے بڑھے تو ان کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا. وہ کیا کر رہے تھے؟ یعکفون علی اصنام لهم، وہ اپنے بت کے پاس، ان کے پاس ایک معبود تھا، ایک بت تھا، اس کے پاس وہ لوگ جمے ہوئے بیٹھے تھے، اس کی پوجا کر رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے مطالبہ کیا بنی اسرائیل نے، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہ آلہہ، کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو جیسے ان کے پاس معبود ہے. قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بڑے جاہل لوگ، تم جہالت کی بات کر رہے ہو. ان ہؤلاء متبر ما فیہ، یہ جو کام کر رہے ہیں ہلاکت کا کام ہے، یہ بربادی کا کام ہے، یہ ہلاک ہو جانے والا، برباد ہو جانے والا. وباطل ما كانوا يعملون، یہ جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں سب باطل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہ دنیا کے اندر ہونے والا ہے نہ آخرت میں کچھ ملنے والا ہے. یہ بیکار کا عمل کر رہے ہیں، باطل عمل کر رہے ہیں، غلط عمل کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا اور کہا قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، کہا اللہ کے سوا تمہارے لیے اور معبود بناؤ. وہو فضلکم علی العالمین، حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. آج جو تم نے دیکھا کہ کس طرح سے فرعون کے دربار، فرعون کی ملک میں رہتے ہوئے اللہ نے تم پر کیا کیا احسانات کیے.
کہ اس کے اوپر فرعون اس کے قوم پر لگاتار عذاب آتے رہے، ٹڈی کے، خون کے، جوؤں کے، میڈکوں کے، سیلاب کے، طرح طرح کے عذاب آتے رہے، اور تمہیں اللہ رب العالمین بچاتا رہا، تمہارے لیے دریا میں راستہ بنایا، تمہیں دریا سے پار کیا، اور تمہارے سامنے تمہیں دشمن کو غرقاب کیا۔ یہ ساری نشانیاں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، تمہیں اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے، تمہیں داروں فضیلت دی ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ کہا کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی، جو تم پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا تھا، تمہیں طرح طرح سے برے برے عذاب دیتا تھا، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس میں کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین تمہارے اوپر، اس کو چھوڑ کر تم اور معبود کا مطالبہ کر رہے ہو، یہ کتنی بڑی جہالت کی بات۔ تو یہ بنی اسرائیل دریا سے پار ہونے کے بعد ایک قوم کے پاس سے گزرے، اور جب دیکھا کہ وہ ایک قوم کی ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے مطالبہ کیوں کیا؟ کیا وہ اللہ کو پہچانتے نہیں تھے؟ اللہ کی اتنی عجیب نشانیاں اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھی تھی، وہ جادوگر تو ایک نشانی دیکھ کر کے اس قدر پختہ ایمان والے ہو گئے تھے کہ فرعون کی دھمکی سے ڈرے، کہا کہ فرعون نے دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پر الٹے کٹوا دوں گا، تمہیں سولی سے چڑھا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ فقر میں انتقاد، تجھے جو کرنا ہے کر لے، انما تقضی فی هذه الحیاۃ الدنیا، تو جو کچھ بھی کرے گا تو یہ دنیا کے اندر کرے گا، لیکن ہم تو ایمان لائے تاکہ ہماری آخرت بن جائے۔ ایک نشانی دیکھ کر کے جادوگر اتنے پکی ایمان والے بن گئے، اور بنی اسرائیل نے دونوں نشانیاں دیکھی، اتنی بڑی نشانیاں دیکھی کہ اللہ نے فرعون کو ڈبویا ان کے آنکھوں کے سامنے۔ پھر انہوں نے یہ مطالبہ کیوں کیا؟ اللہ کو پہچانے کیوں نہیں؟ یہاں واقعی ہمارے لیے درس اور سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ ایسے ہی واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں مکہ فتح ہونے کے بعد جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، آپ انہیں لے کر کے ایک جنگ میں نکلے، غالباً جنگ حنین میں آپ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بیری کا درخت آیا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس درخت سے اپنی تلواریں لٹکاتے تھے اور اسے تبرک لیتے تھے کہ یہاں لٹکانے سے اس میں پاور آ جاتا ہے، جس کو ذات انوات کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہ ذات انوات ہے، مشرکین یہاں پہ تلواریں لٹکاتے ہیں، اب ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے وہی بات کہی ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے ایک معبود بنا دو جیسے ان کے پاس ایک معبود۔ وہی مطالبہ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اللہ کو پہچانتے تھے، بنی اسرائیل بھی اللہ کو پہچانتے تھے، تو یہ مطالبہ کیوں کیا؟ یہ بالکل وہی شکل ہے جو آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو بہت سارے آستانوں پر جا کر کے اور درگاہوں پر جا کر کے، مزاروں پر جا کر کے، یا جھنڈوں اور سدوں اور علموں پر جا کر کے چلے لگاتے اور سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں تبرک حاصل ہوتا ہے۔ ان سے جو کہا جائے کہ آپ اللہ کے ساتھ دوسرے کی عبادت کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم یہاں صرف تبرک کے لیے آتے ہیں، اس سے ہم عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں، لیکن وہاں جاتے ہیں تاکہ وہاں سے ہمیں ایک خاص پاور ملتا ہے۔ یہ جو نظریہ ہے وہی نظریہ ہے بنی اسرائیل کا، وہی نظریہ تھا وہ صحابہ کرام کو جو ذات انوات مقرر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنانا ہوا۔ اگر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں دوسرے وجہ تصور کرتے ہیں کہ کسی اور جگہ پر جا کر کے اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، تو یہ آپ کی توحید کو، آپ کے دین کی بنیاد کو ڈھا دے گا۔ اس لیے اسلام کے اندر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو چوما تو کہا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن میرے نبی نے تجھے چوما اس لیے میں چوم رہا ہوں۔ یہ دین کا حصہ ہے،
یہ طواف کا ایک رکن ہے، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، نہیں کہ سنت اس لیے میں کر رہا ہوں، ورنہ تجھے نفع نقصان کو مالک نہیں مانتا ہوں۔ نہ حجر اسود، نہ خانہ کعبہ کی دیواریں، نہ اس کے دروازے، نہ مقام ابراہیم، نہ کوئی پتھر، دنیا کا کوئی بھی پتھر، کوئی بھی لکڑی یا کوئی بھی درخت یا کوئی بھی مقام، کوئی جگہ انسان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ کوئی پاور دے سکتے۔ اس لیے جو لوگ دھاگے اور انگوٹھیوں میں اور پتھر اور نگینے پہن کر سمجھتے ہیں کہ اس میں فلاں پاور ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، یہ سب وہی نظریہ ہے۔ بھلے وہ کہیں کہ ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر اگر وہ اثر مانگتے ہیں تو وہی نظریہ ہے جو نظریہ لے کر کے بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا، جو نظریہ لے کر کے اللہ کے صحابہ نے مطالبہ کیا تھا ذات اللہ کو مقرر کرنے کا، اور رضی اللہ عنہ نے جس نظریے کی تردید کرتے ہوئے حضرت کو مخاطب کیا تھا کہ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں، ساری نفع نقصان کا مالک صرف طرح اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین جہاں پر جانے کا حکم دے وہاں آپ جائیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم۔ ایک نماز آپ یہاں پڑھتے ہیں، ایک نماز میں آپ پاتے ہیں، اپنے گھر پہ پڑھتے ہیں، ایک نماز میں آپ پاتے ہیں، اپنی محلے کی مسجد میں آتے ہیں، 27 نماز کا ثواب پاتے ہیں۔ آپ وہی نماز جا کر خانہ کعبہ میں پڑھتے ہیں، 1 لاکھ نماز کا ثواب پاتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس جگہ کے اندر کوئی پاور نہیں ہے، اس مسجد کی کسی اینٹ کے اندر کوئی پاور نہیں۔ یہ ہے دین، یہ ہے دین کی بنیاد، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ نظریہ بنتا کیوں ہے؟ دوسروں کی نقالی۔ جیسے بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم کو بھی ایسا کرنا، دوسروں کی نقالی، دوسروں کی کاپی کرنا۔ صحابہ کرام نے بھی کہا تھا کہ جیسے ان کا ذات انوار ہے، ہمارے بھی کوئی ایک ذات متصل، یہی کوئی ضروری نہیں ہے دوسرا کوئی بھی، بس ان کے جیسا۔ تو اسلام سختی کرنا کرتا ہے کہ کسی کے جیسا بننے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ دین دیا ہے کہ آپ کو کسی کی طرف سر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے مطابق اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ جیسے ایک مرد کو اللہ رب العالمین نے مرد بنایا ہے تو اسے عورت بننے سے منع کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو عورت کی کاپی کرتے ہیں، عورت کی نقالی کرتے ہیں، عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی نقالی کرتے ہیں، مردوں جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے دین کہ کسی کی نقالی بھی اسلام میں جائے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو احکام دیے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ مکمل ہے، یہ سب سے سیدھا راستہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد کسی اور سیدھے راستے کی گنجائش نہیں باقی رہ جاتی کہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب رفاع رضی اللہ عنہ نے تورات کا نسخہ اٹھایا اور پڑھنے لگے، آپ کا چہرہ غصے کے مارے بدل گیا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے، میرے ہوتے ہوئے تم کسی اور کتاب کو، کسی قوموں کی کتاب کو پڑھ رہے ہو اور سمجھتے وہاں سے کچھ اچھی باتیں ہمیں مل جائیں گی۔ کہا رسول میں تو ایسے ہی بس اللہ کی کتاب ہے اس لیے بس احترام کو اٹھا کر میں پڑھنے لگا، میرا ارادہ کچھ اس سے مسئلہ لینا نہیں تھا۔ آپ نے کہا کہ سنو، اگر لو کان موسیٰ حیا ما وسعه الا اتباع، اگر آج موسیٰ زندہ ہو کر آ جائیں تو انہیں بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ تورات کو پہلے عمل کر کے وہ بھی نجات نہیں پا سکتے، اب انہیں میری پیروی کرنی پڑے گی۔ یہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام سے آ جانے کے بعد کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک صحابی عمران کے حسین رضی اللہ عنہ ایک بار ایک حدیث بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بالخیر، حیا صرف خیر لاتا ہے۔ حیا جس کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر بھلائی ہی آتی ہے، خیر ہی آتا ہے۔ تو ایک ان کے شاگردوں میں سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ حکمت کی کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہے، تو غضبناک ہو گئے اور کہا تم اپنے دو دستی کی کتابوں کی باتیں کر رہے ہو، میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد کسی کی تائید کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سے جائے کہ ایک مسلمان قرآن و حدیث کو سائڈ میں رکھ کر کے کسی دوسرے کی طرف نظر اٹھائے، کسی دوسرے کی نقالی کرے، کسی دوسرے کی کاپی کرے۔ اسی لیے ایسی مجلسوں سے میں بیٹھنے سے، جانے سے منع کر دیا گیا ہے جہاں سے آپ کے دین کو خطرہ ہو، فتنہ ہو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ چیز کیوں پیدا ہوئی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے اسے معبود بناؤ جیسے کے لیے معبود ہے۔
اس لیے پیدا ہوئی کہ جب ان کو دیکھا عبادت کرتے جا کر ان کے پاس بیٹھ گئے اور ان سے پوچھنے لگے بھائی کیا کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، کیا فائدہ ہے اس سے، کیا نقصان ہے، معلومات لینے لگے، اور پھر دھیرے دھیرے ان کے دل کے اندر وہ چیز گھر کر گئی۔ بچڑے کی محبت، وہ گائے کا بت تھا اور وہ ان کے دل کے اندر گھر کر گئی، اور پھر آ کر موسیٰ کا مطالبہ کرنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، تم بڑے جاہل لوگ، جہالت کی بات کرتے ہو۔ یہ ایک واقعہ جو دریا سے پار ہونے کے بعد ان کے اندر پیش آیا تھا، بنی اسرائیل کے اندر۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سمجھایا بجھایا اور انہیں اللہ کی نعمت کی یاد دلایا، پھر آگے لے کر چلے۔ اب ظاہر سی بات ہے اپنا جو کچھ بھی کٹیا تھی جھوپڑا تھا چھوڑ کر مصر سے چلے آئے ہیں، غلامی کی زندگی تھی، لیکن اب کوئی ٹھکانا چاہیے کہاں جا کے رہیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے ارض مقدس کا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی خوشخبری سنائی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وہ ارض مقدس بتایا ہے، وہ فلسطین۔ تو کہا اسی پر تمہیں اللہ کا وعدہ ہے، تم جاؤ وہاں، اللہ تمہارے لیے فتح کر دیں گے اور جا کر کے وہاں رہو، وہی تمہاری جگہ ہے۔ اور انہیں دعوت دی، کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لكم، اے میرے قوم کے لوگوں اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جس کا اللہ رب العالمین تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ۔ ولا ترتدوا، اور تم اس سے منہ مت موڑو، پیٹ مت پھیرو، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اگر تم نے انکار کیا وہاں جانے سے تو تم نقصان اٹھاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن انہیں جب معلوم پڑا کسی طرح سے کہ وہاں جو قوم ایسی بڑی طاقتور ہے، عمالقہ کے لوگ تھے جنہیں حیثانی، خزاری اور کنعانی قوم کہا جاتا تھا، بڑے طاقتور لوگ تھے۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا تو کہا نہیں ہمارے بس کی بات نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام وہاں تو ان فیہا قوم جباری، وہاں تو بہت طاقتور لوگ رہتے ہیں، ان لن ندخلها ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ اس کے اندر ہیں کبھی داخل نہیں ہوں گے، ہاں اگر وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو ہم داخل ہوں گے۔ اب ان میں سے دو آدمی جو سمجھدار تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، دیکھا کہ یہ لوگ اللہ کے حکم سے سرتابی کر رہے ہیں، جہاد کا حکم ہو رہا ہے اور یہ لوگ منہ موڑ رہے ہیں، تو ڈرے، گھبرائے کہ ان کے پھیرنے کی وجہ سے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کیونکہ دھمکی دی گئی تھی وَلَا تَرْتَدُّوا فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر تم نے یہ حکم توڑا، اس سے منہ موڑا تو تم برباد ہو جاؤ۔ اور یہ صاف منع کر رہے ہیں کہ نہیں، اس میں اتنے طاقتور لوگ ہیں، ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکلتے نہیں۔ تو انہیں سمجھانے لگے، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سمجھاتے ہی تھے۔ دو آدمی اور تھے، یوشع بن نون اور کالب، ایک نام ہے کالب ملتا ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ اللہ لوگ سامنے آئے اور انہیں ہر طرح سے رگلانے کی کوشش کی، انہیں سمجھایا بجھایا، نہیں مانتے تھے کہ اپنے کپڑے پھاڑ کر انہوں نے انہیں سمجھایا کہ مت منہ موڑو، مت پھر پھرو یہاں سے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا الباب، ان لوگوں میں سے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، جو اللہ سے ڈرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ دروازے میں، تم دروازے پر پہنچو گے، اگر تم وہاں پہنچو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم غالب آ جاؤ گے۔ اگر تم اللہ کو بھروسہ کرتے ہو، تم مومن ہو تو اللہ کو بھروسہ کرو اور جاؤ دروازے پر، اللہ کا وعدہ اللہ تمہارے لکھ دیا ہے، فتح تمہاری ہو رہی ہے، پہلے سے کنفرم ہے، جاؤ وہاں۔ لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا، کہا کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا دل جاؤ، تمہارا دل داخل لگو، اذهب انت ربك فقاتلا انها هنا قاعدون۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی گستاخی اور کتنی بڑی دلیری کی بات ہے کہ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں، قوم کے سربراہ لوگ حکم دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے اکثر لوگ نہیں گئے۔
موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے ڈر کے مارے کہ اے میرے رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اے اللہ میں کیا کروں، میں تو صرف اپنے نفس کا مالک ہوں، میں اپنے بھائی کا مالک ذمہ دار ہوں، میں اور میرا بھائی میرے حکم کو نہیں توڑ سکتے، میں اپنا ذمہ دار ہوں، لیکن یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ان نافرمانوں کو جب تفرقہ ڈال دیں، ہمیں ان سے الگ کر دیں، ان پر جو عذاب بھیجے گا وہ ہم پر مت بھیجنا۔ دیر مسلسل سجدے میں گر پڑے، اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ آخر اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، کہا اب یہ 40 سال تک بے گھر رہیں گے، ان پر حرام کر دیا گیا، یہ 40 سال تک نہیں جا سکتے، اللہ کے حکم کو انہوں نے توڑا، اب 40 سال تک انہیں بے گھر رہنا پڑے گا، میدان تین میں بھٹکتے رہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش ہے، جب آپ ہجرت کے مدینہ آ گئے اور مکہ کے لوگوں نے وہاں چڑھائی کی، ایک لمبا واقعہ ہے جنگ بدر کا، دھمکیاں دی، اللہ رب العالمین نے جہاد کی آیات نازل فرمائی، دفاع کے لیے لڑنے لگے۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا کہ قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا، اسے چھیڑا گیا، وہ بچے نکل گیا، لیکن مکہ سے ایک لشکر آیا 1000 کا ابو جہل کی سرکردگی میں، اور ان کے یہ ارادے تھے کہ آج مدینہ والوں کو سبق سکھا کے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو لے کر کے 313 لوگوں کو، جو بیمار، بوڑھے، بچے اور بغیر ہتھیار کے سب اس میں شامل تھے، جب دیکھا کہ کہاں لشکر سامنے آ رہا ہے اور مدینہ کے لوگوں سے جو معاہدہ ہوا ہے مدینہ کے اندر رہتے ہی دفاع کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، آج مدینہ سے باہر نکل کر کے مقابلہ کرنے کی باری، تو آپ نے صحابہ سے کہا اشیروا علیہ، مجھے مشورہ دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اچھی بات کہی، آپ نے تائید کی کہ اللہ کے وسلم آپ جو بھی فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے، آپ لڑنے کا حکم دیا، ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ، اور دیگر مہاجرین کھڑے ہوئے، سب نے یہ بات اچھی بات کہی، لیکن پھر آپ نے کہا اشیروا علیہ، اے میرے ساتھیوں مجھے مشورہ دو۔ انصار صحابہ سمجھ گئے، انصار کے سردار سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں مدینہ سے باہر آپ کے ساتھ ان سے لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے، آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ سن لیجیے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو سمندر میں ہم کود جائیں گے، اگر کبھی اللہ رب العالمین نے موقع دیا لڑائی کا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم وہ کارنامے انجام دیں گے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، آپ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے، جس سے چاہے آپ جنگ لڑیں، جس سے چاہے آپ صلح کریں، ہمیں منظور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود لے عبداللہ مسعود رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایک اور انصاری صحابی مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا، کہتے ہیں کہ وہ عمل اگر مجھے مل جائے تو وہ عمل مجھے اس کے مقابلے میں تمام اعمال سے بہتر ہے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے، تو آپ سن لیجیے کہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ جو آپ سے کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کہیں گے کہ آپ چلیں، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے، یہاں تک کہ آپ ہمیں برق حماد تک لے کر جائیں، عرب کی آخری سرحد تک لے کر جائیں تو ہم جائیں گے آپ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر کے چہرہ خوشی کے مارے کھل اٹھا، آپ مسکرا اٹھے، اور پھر آپ وسلم نے اللہ کی طرف سے بشارتیں دیتے ہوئے صحابہ کرام کو لے کر میدان میں اترے، اور وہ 313 صحابہ نے جنگ بدر کی وہ عظیم ترین جنگ جیتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ تھے، اور جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورتاً پوچھا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو لڑیں، اور اگر آپ نہیں چاہتے تو کینسل بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں کوئی سختی نہیں تھی بنی اسرائیل کی طرح کہ نہیں تمہیں لڑنا ہے، لیکن صحابہ کرام نے اپنی جرأت
اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے مدد کی کہ فرشتوں کو بھیجا آسمان سے. اور یہاں بنی اسرائیل کی حالت دیکھیں کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اے موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا اننا هاهنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے آپ جائیں، اب جا کر لگیں. اللہ رب العالمین نے یہ سزا دی کہ انہیں 40 سال تک کے لیے میدان میں بھٹکا دیا. 40 سال تک بھٹکتے رہے، انہیں راستہ نہیں ملے گا. تو میدان تیہ میں 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے. اس کے بعد اس میں بہت سارے واقعات پیش آئے. میدان تیہ میں بہت سارے واقعات پیش آئے جو آپ انشاءاللہ آگے سنیں گے. ترتیب ہوا اسی دوران بھی اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تربیت کے لیے کچھ احکام دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. طور پہاڑ کے دائیں جانب آ جائیں، اللہ رب العالمین احکام دینا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو انہوں نے ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، اپنے بھائی کو، اور کہا انہیں لے کر آپ آرام سے آئیے اور اپنا پہلے چلیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ تو پہلے کیوں آ گئے؟ کہا اللہ میں جلدی اس لیے آ گیا تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جائے، وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تمہارے پیچھے بہت گئے، فتنے میں پڑ گئے، انہوں نے بچنے کی پرستش شروع کر دی. خیر موسیٰ علیہ السلام وہاں 40 دن تک ٹھہرے. اللہ رب العالمین نے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے وہاں جو وعدہ کیا تھا، اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 30 دن کا، اور پھر 10 دن مزید بڑھا کر کے 40 دن کر دیے. دو باتیں اس میں کہی گئی کہ یا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آپشن دیا تھا کہ آپ 30 دن رہو یا 40 دن رہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن پورا کیا. یا اللہ رب العالمین نے مطالبہ 30 دن کا ہی کیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو جلد بازی کی تو اللہ رب العالمین نے 10 دن بڑھا دیا. 30 دن تک موسیٰ علیہ السلام وہاں روزے سے رہے، بغیر کچھ کھائے پیے. 3 دن تک روزے سے رہے، اور اس کے بعد کسی درخت کی چھال کھا کے انہوں نے افطاری کر لی. تو اللہ رب العالمین نے 10 دن تک اور وزن بڑھا دیا کہ 10 دن اور رہو. اس طرح سے 40 دن انہوں نے پورے کیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تورات کے نسخے میں عطا فرمائے، تختیوں پر لکھ کر کے اللہ رب العالمین نے تورات میں عطا فرمائی. اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کے تورات کی پھر نسخے اس کی تختیاں موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ یہ لے کر جاؤ، اور بنی اسرائیل سے کہو کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے، اچھے طریقے سے اس پر عمل کریں. اب موسیٰ علیہ السلام تو وہاں سن چکے تھے کہ بنی اسرائیل بہک گئے ہیں، بچنے کی پرستش میں کے فتنے مبتلا ہو گئے ہیں، لیکن سننے کے بعد وہ کیفیت نہیں ہوئی. جب آ کر دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ واقعی بنی اسرائیل کے لوگ بچنے کی پرستش کر رہے ہیں، تو اس قدر غضبناک ہوئی اور اس قدر آپے سے باہر ہوئی کہ انہوں نے تورات کی مکھیاں زمین پر ایسے ڈال دی اور گر کر ٹوٹ گئی. اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پاڑ کر نوچنے لگے، انہیں گھسیٹنے لگے کہ کیا کیا تم نے؟ میں تمہیں اپنا جانشین بنا کے گیا تھا کہ دیکھ بھال کے لیے، تم دیکھ رہے ہو کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور تم کچھ نہیں کیے. تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ نرمی سے سمجھایا، بھائی کے جذبات کو سمجھا، اور کہا کہ دیکھو دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے، آپ میری بات سنیے. میں نے حتی الامکان میں سمجھانے کی کوشش کی، میں نے سمجھایا بجھایا، لیکن یہ لوگ تو میرے قتل کے در پہ تھے. اگر میں اور سختی کرتا تو یہ لوگ مجھے بھی قتل کر دیتے، لیکن ماننے کے تیار نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک اس کرتے رہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام نہیں آ جاتے. کیا ہوا تھا کہ ان میں ایک شخص تھا سامری، اس کا نام بھی بعد میں ہارون بتاتے ہیں کہ ہارون سامری نام کا تھا. اس نے بنی اسرائیل کی زیوروں کو اکٹھا کیا، اسے پگھلا کر کے ایک گائے کا بچڑا بنا دیا، اور اس طرح سے بنایا. اور اس کے اندر جو جبریل علیہ السلام آئے تھے، بنی اسرائیل دریا سے پار ہو رہے تھے، فرعون ڈوب رہا تھا. بخاری کی روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور فرعون کے منہ میں کیچڑ ڈال رہے تھے. فرشتوں کا نزول ہوا تھا یعنی. تو جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کے نشان سے اس نے کچھ مٹی لے لی تھی. اس مٹی کو ملا کر کے ان زیوروں کے اندر اس نے ایک بچڑا بنایا، اور اس طرح بنایا کہ اس کے اندر سے آواز نکلتی، جیسے اصلی بچڑا آواز کرتا ہے ویسے آواز نکلتی.
बाद मुफस्सिर कहते कि आवाज इसलिए निकलती थी तो उसने उसके अंदर ऐसा रास्ता बनाया था कि पीछे से हवा दाखिल होती थी और मुंह से आवाज निकलती थी, तो ऐसे आवाज आती जैसे बछड़ा बोल रहा है, हालांकि वो बछड़े की आवाज नहीं थी, वो हवा की आवाज थी। जो भी रहा हो, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये लोग बछड़े की परस्तिश कर रहे हैं और फिर उसकी आवाज निकालने की वजह से कहा ये तो कोई नफा नुकसान का मालिक नहीं है, बस सिर्फ आवाज करता है, और फिर उसकी जल्दी अल्लाह की नेमतों को भूल के अभी उसके में नैया पार कराया है। सामरी की खबर ली, कहा तूने ऐसा क्यों किया? उसने बताया कि मैंने अपनी तरफ से नहीं किया है, बस मेरे दिल में ये बात आई और मैंने ऐसा ऐसा बनाया, ये बन गया, ये आवाज करने लगा। कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हुक्म दिया कि तौबा करो। उनकी तौबा क्या थी कि जिन लोगों ने बछड़े की परस्तिश की थी वो आपस में दूसरे कत्ल करें, और सामरी से कहा कि तुम्हारी सजा ये है कि तुम जाओ जरूर से कहीं भी रहो, तुम्हारी सजा है कि तुम किसी को, सबको जिसको भी देखोगे कहते रहोगे ला मिसा था, हमें छुओ मत, और तुम्हारा जो बछड़ा है इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं जला करके दरिया में फेंक दूंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया। बाद में कहते हैं कि 3 ग्रुप बन गए थे। एक तो जो न तो उन्होंने बछड़े की परस्तिश की और ना उसमें, बल्कि वो लोग मना भी करते रहे, ये एक ग्रुप था। और एक ग्रुप वो था जिन्होंने बछड़े की परस्तिश तो नहीं की लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया, वो खामोश थे, तमाशाई बड़े देखते रहे। और एक ग्रुप वो था जिन्होंने बछड़े की परस्तिश की फैमिली के साथ भी करके। तो ये 3 ग्रुप बने थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि जिन लोगों ने बछड़े की परस्तिश की है उनकी तौबा ये है कि जिन लोगों ने नहीं की है वो अपने हाथों से उनको कत्ल करें, और उन्हें कत्ल किया गया। और ये आखिरत के अज़ाब से गोया कि उन्हें बचा लिया गया। दुनिया के अंदर उनकी तौबा कबूल कर ली गई और इस शर्त के साथ कि इन्हें कत्ल किया जाएगा, और उन्हें कत्ल किया गया और आखिर में उन्हें बचा लिया गया। और ये सख्त सजा इसलिए दी गई कि ताकि दूसरों के लिए इबरत बने और कोई जरूरत न कर सके कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करे, सबक के तौर पर इसलिए सख्त सजा उन्हें दी गई। तौबा के लिए सख्त सजा मुकर्रर की गई। आप देखें अल्लाह रब्बुल का एहसान है कि आप कितने भी बड़े गुनाह कर बैठे, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहें रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु इल्ला अंत, तो अल्लाह ताला माफ कर देता है। कहीं हदीस है कि अल्लाह ने फरमाया कि जब कोई बंदा गुनाह करता है और कहता है रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु इल्ला अंत, कि ऐ मेरे रब मैंने अपने नफ्स पर जुल्म कर लिया है और तू मुझे माफ कर दे क्योंकि तेरे से कोई गुनाह को माफ करने वाला नहीं। तो अल्लाह ताला कहता है देखो मेरा बंदा जानता है कि मेरा एक रब है जो मेरे गुनाह को मुझे पकड़ भी सकता है और मुझे माफ भी कर सकता है। जब मेरे बंदे मैंने माफ कर दिया, फिर बंदा गुनाह करता है, फिर यही कलमा कहता है। तो अल्लाह ताला फिर कहता है कि मेरा बंदा जानता है कि मेरा एक रब है जो मुझे पकड़ भी सकता है, मुझे माफ भी कर सकता है, मैंने माफ कर दिया। फिर गुनाह करता है, फिर ऐसे कहता है, तो अल्लाह ताला हंसता और कहता है जब तक तू ये करता रहेगा, जब तक माफी मांगता रहेगा मैं तुझे माफ करता रहूंगा, चाहे तेरे अमल कैसे भी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौबा का दरवाजा ये भी रखा है हमारे लिए, कितनी बड़ी आसानी है। और उनके लिए तौबा का दरवाजा तरीका ये मुकर्रर किया था कि तुम्हारी तौबा ये है कि तुम एक दूसरे को कत्ल करो, और उन्हें कत्ल किया गया, मैदान उनकी लाशों से भर गया। और फिर उसके बाद उस बुत को अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने जला करके दरिया में फेंक दिया और उसको वहां से दरबदर कर दिया। मैं कतादा में फरमाते हैं कि उस सामरी की नस्ल आज भी मौजूद है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हमें मत छुओ, कहते हैं कि उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सजा दी थी कि जब उसे कोई छूता था तो उसे तकलीफ होती, तो जहां भी किसी को देखता था कहता ला मिसा मत छुओ। लेकिन मैं कदा समझते हैं कि और किसी ने यहाँ भी कहा था कि आज हिंदुस्तान के अंदर भी आप देखेंगे तो जो लोग गौ परस्ती करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, आप देखेंगे कि वो लोग खुद हाथ करते हैं, हमें हाथ मत लगाओ, हमें छुओ मत। गांव देहातों में हमने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छूने नहीं देते, उनके करीब से जब भूले तो कहते हैं कि हमें इसने छू लिया है, कहते ये उन्हीं की नस्ल से कि कहते कि हमें मत छू। इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इस फितने से निकाला। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम जब गुस्सा ठंडा हुआ, उन्होंने उसको जमा किया तख्तियों को, उसके नुस्खे तैयार किए कई, और हर कबीले को नुस्खा दे दिया कि सब इस पर अमल करो तख्ती के साथ, अल्लाह रब्बुल का हुक्म है इस पर अमल करो। लेकिन बनी इस्राइल के लोगों ने कहा कैसे मान लें। मूसा अलैहिस्सलाम कि उस अहकाम को मानने के तैयार नहीं थे,
کہا کہ ہم خود چل کر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات کی ہے کہ نہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے 70 آدمی ان میں سے لے لو. تو 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبیلوں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے 70 آدمی لیے اور دور پہاڑ پر لے کر گئے ان سے بات کرنے کے لیے. لیکن وہاں بھی جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایسے نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھیں گے. جیسے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العالمین سے بات کر رہے تھے تو تورات لینے گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ تو ایک شوق تھا, وہ شرارت نہیں تھی, وہ ایک شوق تھا کہ جس اللہ سے میں بات کر رہا ہوں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں. یہ محبت ہوتی ہے انسان کی کہ جس سے محبت کرتا ہے جب اس کی آواز سنتا ہے تو دیکھنے کی تمنا پیدا ہوتی ہے کہ نظروں کے سامنے آ جائے تو اچھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں دیکھ سکتے. لن ترانی, ہاں اگر تمہیں اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ علیہ السلام دیکھ نہیں سکتے ہو, لیکن تسلی کے لیے ان سے کہا کہ کیوں نہیں دیکھ سکتے ہو, اس پہاڑ کی طرف دیکھو. اگر یہ پہاڑ کی جگہ پر ٹھہرا رہ گیا تو مجھے دیکھ سکوں. اللہ رب العالمین تھوڑی سی اللہ نے فرمایا کہ اپنی انگلی اور انگوٹھا ملایا, تھوڑی سی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی اور پورا پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے تھے وہ بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش آیا تو کہا سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. کہا کہ جب ہوش آیا تو کہا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں, میں ایسا مطالبہ نہیں کرتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں, میں پہلا مومن ہوں. اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے مسلسل وہاں نظارہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا جو نور ہے اس کے پردے ہیں, اللہ تعالیٰ اگر ایک معمولی سا حصہ بھی کھول دے تو جہاں تک نگاہ جائے, جہاں تک نظر آئے, ساری چیزیں تحت سے جل کے راکھ ہو جائے. اللہ کے نور کوئی برداشت نہیں کر سکتا دنیا کے اندر. تو اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈائریکٹ ظاہر کرنے کے بجائے, مسلسل دکھانے کے بجائے اس پہاڑ کی تجلی کسی معمولی کی اور پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی قدرت کی عظیم نشانی دیکھی. لیکن جنت کے اندر اللہ رب العالمین اس فانی بدن کو ایک دوسرا بدن کا فرمائے گا. یہ دوسری آنکھیں ہوگی جو اللہ رب العالمین کے دیدار کی تاب لا سکیں گے. اللہ رب العالمین اس کا دیدار کریں گے اور دیکھیں گے. وہ اللہ رب العالمین کیونکہ وہاں جنت میں جانے کے بعد جو بدن ملے گا وہ فانی نہیں ہوگا, اسے موت نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین وہاں دیدار کرائے گا. دنیا کے اندر کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ شوق پورا نہیں ہوا اور بنی اسرائیل نے جب شرارتاً کہا کہ نہیں ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے, لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ, ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہماری بات کو سب نہیں مانیں گے, جب تک کہ ہم اللہ کو واضح طور پر دیکھ لیں گے. تو اللہ رب العالمین نے اس سب کو وہی ایک زلزلہ پیدا کیا زمین کے پہاڑ کے اوپر اور سب کے سب وہی مر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ اے اللہ میں اس لوگوں کو لے کر کے یہاں آیا ہوں اس سے ملانے کے لیے, انہیں یقین دلانے کے لیے, تو نے ان سب کو یہاں موت دے دی. یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے. اب بنی اسرائیل کے لوگ اس سے سوال کریں گے, اگر تو چاہتا تو انہیں وہی رہتے ہوئے اس کے سامنے مار دیتا تو کوئی سوال نہیں کرتا, لیکن اب انہیں جواب مجھے دینا پڑے گا. آخر اللہ رب العالمین نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا. اس طرح سے سارے واقعات پیش آئے اور اس کے بعد اور مزید واقعات کی طرح سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اس میدان میں جگہ خلق خلق ان کی مدد کی, من و سلوا کا نزول کیا, بادلوں کا سایہ دیا, اور اس طرح سے مختلف واقعات پیش آئے. انشاءاللہ اگلی ضرورت میں آپ سنیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو انبیاء کے جو سچے واقعات اور قرآن کریم کے صفحات میں درج ہے جن میں کسی سے کوئی سمجھ کی گنجائش نہیں ہے, اللہ رب العالمین کے ذریعے سے ہمیں عبرت و نصیحت لینے کی, اپنے ایمان کو دلا بخشنے کی توفیق فرمائے. اللہ رب العالمین کو کی قدرت, اس کی عظمت اور اس کی بڑائی پر صرف تسلیم خم کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ رب العالمین سب کو اپنے رب سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی توفیق فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.